بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی جمیع نعمائہ وکل آلائہ والصلاة والسلام علی جمیع انبیائہ خاصۃ سید المرسلین و امام المتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، اس وقت ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے ایک گمبھیر ترین مسئلے کے متعلق مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے دینی درد رکھنے والے، انسانیت کا غم رکھنے والے اور اخلاقی حس جن کی بیدار ہے، اس سلسلے میں فکر مندی رکھنے والے بہت سارے ہمارے بھائیوں کی طرف سے مسلسل یہ اصرار ہو رہا ہے کہ اس موضوع پر مختصر سے گفتگو کی جائے۔ حضرات، موضوع ہے ہمارے معاشرے میں منشیات کی پھیلتی ہوئی وبا، اس کے اسباب اور اس کی انسداد کی تدابیر۔ حضرات، منشیات جس طرح سے ہمارے معاشرے میں اس وقت پھیل رہی ہیں اور اس کا شکار جس طرح سے تمام طبقات اور خاص طور پر نوجوان نسل جس طرح سے اس کا شکار ہو رہی ہے، وہ انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً یہاں کی نئی نسل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ منشیات کی پھیلتی ہوئی اس طوفانی وبا کا حال یہ ہے کہ سن 2019 میں یہ تعداد 5000 کے قریب تھی، جیسا کہ ڈاٹا بتا رہا ہے۔ سن 2020 میں اس کی تعداد بڑھ کر 7000 کے قریب ہو گئی، اور سن 2021 میں اس کی تعداد 6000 یا 7000 کے قریب ہے۔ یقینی بات ہے کہ ڈاٹا میں ان تمام لوگوں کے حالات نہیں آ سکتے جو اس لت کا شکار ہو گئے ہیں۔ بے شمار افراد وہ ہیں جن کا علم ان کے گھر والوں کو بھی نہیں ہے اور وہ اس منشیات کے لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ واقعات اس قدر گمبھیر ہیں کہ معمولی درد رکھنے والا، انسانیت کی بہت کم فکر رکھنے والا بھی جب وہ حالات سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسان ہونے کے ناطے اور معاشرے کے ایک فرد ہونے کے ناطے فکر مند ہونا لازم ہے۔ حضرات، ایسے افراد بھی پائے گئے جنہوں نے کروڑوں روپیہ منشیات پر برباد کر دیا ہے۔ خود میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے خود بتایا کہ اب تک میں 1.5 کروڑ روپیہ منشیات کی مختلف قسموں پر خرچ کر چکا ہوں، اور اب میری صحت بھی ختم ہو گئی ہے، میری نیند بھی اڑ گئی ہے، بدن میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، دماغ معوف ہو چکا ہے، حافظہ ختم ہو چکا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اب مصیبت بن گیا ہوں۔ اور وہ یہ درد دے کر کے چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مجھے اس مصیبت سے نکالنے میں مدد کریں۔ ایسا بھی پایا گیا کہ باپ بھی منشیات کی لت میں ہے، ماں بھی منشیات کی لت میں ہے، اور دودھ پیتا بچہ ان کے ساتھ ہے اور وہ کسی سینٹر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک لڑکا اپنے گھر کا سامان بیچ کر اپنی منشیات کی ضرورت پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ گھر جو ہے وہ خالی ہو گیا، اور اب وہ گھر والے اس بچے کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، مگر ظاہر ہے جب نکالیں گے تو کہاں ڈالیں گے۔ ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ جب منشیات کی اوور ڈوزنگ ہو گئی، اس کے بعد پھر اس بچے کا دماغ فیل ہو گیا اور آگے چل کر کے اس کی وفات ہو گئی۔ اس سلسلے میں جو باہر ڈاکٹر ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ منشیات کی ایک ڈوز لینے کے بعد اس کے بدن پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جب یہ ریشو بڑھتا رہتا ہے تو انسان کی زندگی کیسے تباہیوں کا شکار ہوتی ہے۔ حضرات، منشیات دراصل انسان کی صحت کو، اس کی عقل کو، اس کے دین کو، اس کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس کے نقصانات بے شمار ہیں، جن نقصانات کا اندازہ
خود وہ آدمی کر سکتا ہے جو اس لت میں مبتلا ہو گیا۔ ہیروئن کا ایک مرتبہ لینا در حقیقت اپنے آپ کو اس جال میں پھینکنا ہے۔ جب یہ انسان ہیروئن کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو روزانہ 5-6 ہزار روپے کم سے کم کی خوراک چاہیے، اور ظاہر ہے جب 5-6 ہزار روپے کی خوراک اسے روزانہ چاہیے، 1 گرام ہیروئن 5-6 ہزار روپے تک آج کل یہاں کے معاشرے میں مل رہی ہے، جیسا کہ اس کے ماہرین نے بتایا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی نوجوان اس کا شکار ہو گیا ہو اور روزانہ اس کو اتنی رقم نہیں ملے گی تو اس کے بعد پھر اس کے حالات یہ ہوں گے کہ وہ چوریاں کرے گا، چاہے وہ گھر کی چوری کرے، چاہے وہ بازار کی کسی جگہ کی چوری کرے، یہاں تک کہ سڑکوں کے اندر جو نالیوں پر گٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کے بیچتے ہیں اور اپنی منشیات کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ منشیات کی عادت جس شخص کو لگ جاتی ہے، اگر اسے خوراک نہ ملے تو اس کو کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملتا، اس وقت وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کو اگر اپنی ایمان بیچنا پڑے، اپنی گھر کی چیزیں بیچنی پڑیں اور کوئی گناہ کا کام کرنا پڑے تاکہ اس کو کچھ روپے مل جائیں جس سے وہ اپنی منشیات کی ضرورت پوری کرے، تو یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کی فکر، اس کی سمجھ، اس کی دور اندیشی ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور اسے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی لت کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر اس کو یہ خوراک مل جانی چاہیے۔ معاشرے میں ایسے بھی افراد ہیں جو پہلے بچوں کو یہیں سے عادی بنانے کے لیے پیشکش کرتے ہیں اور پہلے مفت ان کو منشیات کی مختلف قسمیں فراہم کرتے ہیں، اور جب وہ عادی بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عادت میں مبتلا انسان خود ڈھونڈتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کی منت سماجت کرتا ہے تاکہ اس کو وہ خوراک مل جائے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی مکمل ایب نارمل ہو جاتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو قرار نہیں ہوتا، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو بس ایک ہی چیز چاہیے، وہ وہی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مطلع کر چکا ہو۔ معاشرے کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ نوجوان لڑکے جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنے موبائل بیچتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ بیچتے ہیں، اپنے بہنوں اور اپنی ماؤں کے زیورات نکال کر بیچتے ہیں، گھروں کے برتن نکال کر کے اونے پونے میں بیچ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ ماہر ڈاکٹر جو اس سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہیں، اور خود مجھ سے بھی اس میدان میں کام کرنے والے ایک بڑے دردمند ماہر ڈاکٹر نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں۔ یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو بچہ اس کا شکار ہو گیا اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اب وہ اپنے لیے بھی بوجھ بنے گا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بوجھ بنے گا، اور اس کی زندگی اب ڈیپینڈ ہو جائے گی دوسروں پر۔ وہ آگے چل کر کے اپنے گھر کو چلانے کے قابل تو رہ ہی نہیں سکتا، نہ کچھ پڑھنے کے قابل، نہ کچھ سیکھنے کے قابل، نہ کچھ بننے کے قابل، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت بڑی مصیبت بنتا ہے، یہاں تک کہ والدین بھی افسوس کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایسی اولاد ہمیں مل گئی، کاش یہ اولاد ہمیں ہوتی ہی نہیں، ہم بغیر اولاد کے بہتر تھے، مگر ایسی مصیبت پیدا کرنے والا بچہ ہمیں نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ بچہ کسی اور سوسائٹی میں جانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، وہ کسی ہوٹل میں یا کسی سینٹر میں بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین کے سر پر ہے۔ والدین اچھی طرح سے سمجھیں، اگر آپ اپنے بچوں کے متعلق فکر مند نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگوں سے کیوں امید رکھیں گے کہ وہ آپ کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے اور آپ کے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر کامیاب طور پر اختیار کر سکیں گے۔ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، اور وہ کڑی نگرانی رکھیں اپنے بچوں کو۔ جب وہ محسوس کریں کہ ہمارا بچہ تنہائی پسند ہو گیا ہے، جب وہ محسوس کرنے لگے اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے نمودار ہو گئے ہیں، جب وہ محسوس کرنے لگیں کہ اس کی چیزیں غائب ہونے لگی ہیں، جب وہ یہ دیکھنے لگیں کہ یہ بچہ بہت دیر تک نہ جانے کہاں کہاں رہتا ہے، تو یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ شاید اس کو بری لت شروع ہو گئی ہے۔ اس کے کمرے، خاص طور پر اس کے بیڈ روم میں بار بار جا کر کے جھانک کر کے دیکھیں کہ اس کی جیب میں، اس کے لاکر میں، اس کے میز کے اندر یا اس کے بیگ کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ یہ چیزیں لائے گا تو کہیں نہ کہیں رکھے گا۔ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ انجیکشن کر رہا ہے اور وہ انسولین کی بوتلیں یا اس کی سرنجیں وہاں پائی گئی ہیں۔ جب آپ کے گھر میں
کوئی انسولین کرنے والا نہیں ہے تو یہ انسولین کی بوتلیں اور انسولین کی انجیکشن کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی فرد اس کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ غور کریں، شوہر منشیات کا شکار ہو گیا، گھر میں معصوم بچوں کو فاقے لگ رہے ہیں اور وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کے زیورات لے کر، اس کا مہر کا پیسہ لے کر کے اپنی منشیات پر اڑا رہا ہے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے اپنا گھر گروہ رکھ دیا اور اپنے بچوں کو لے جا کر کے میکے میں پہنچا دیا، اور وہ جو گروہ کے پیسے لیے تھے اسے اپنی منشیات کی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ تو سب سے پہلے والدین کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سلسلے میں جیسے ان کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جیسے آگے چل کر ان کے روزگار کے لیے فکر مند ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ پہلے ضروری ہے ان کی صحت بچ جائے۔ لہٰذا تمام والدین بڑی فکر مندی کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اس میں کوئی چشم پوشی نہ کریں۔ ہرگز اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ کا بچہ بگڑ نہیں سکتا، ہرگز اس دھوکے میں مت رہیں کہ آپ کا بچہ کسی بری عادت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں منشیات کی جو مختلف قسمیں پائی جا رہی ہیں وہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو منشیات پھیلا رہے ہیں، چاہے اپنے پیسہ کمانے کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے اس جرم کا شکار ہیں اور معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس وقت سب سے پہلے والدین سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بہت فکر مند ہو جائیں اور اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں، ایکسٹرا پیسہ ان کو نہ دیں، اور جب ان کو پیسہ دیں تو یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ کسی پر خرچ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ کہیں وہ گھر کی چیزیں غائب تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ ایسے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں شروع کر رہا ہے جن لڑکوں کی بری عادتیں ہوں گی۔ اگر یہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ صحیح راستے سے ہٹ رہا ہے۔ لہٰذا آج اپنے بچوں کو بچانا آسان ہے، اس دن کے مقابلے میں جب وہ اس لت میں مبتلا ہو چکے ہوں گے اس وقت اس لت سے نجات دلانا بہت مشکل ہے۔ وہ خود بھی چاہیں تو اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، اور والدین بھی بعد میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ آگے چل کر کے اس بچے کا رشتہ کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اگر رشتہ ہو گیا تو رشتہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آگے چل کر کے کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آئے گی، وہ بار بار سوال کرے گی کہ مجھے کس مصیبت میں ڈالا گیا اور کیسے آدمی کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اس وقت والدین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں فکر مند ہو جائیں، اور یا تو اپنے بچوں کو ایکسٹرا پیسہ نہ دیں، اور اگر جیب خرچ دینے پر مجبور ہوں تو نگرانی رکھیں کہ یہ بچہ کس چیز پر پیسے خرچ کر رہا ہے اور اس کی عادتیں ہٹ تو نہیں رہی ہیں، وہ زیادہ وقت غائب تو نہیں رہتا ہے، وہ غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں لڑکوں کی بری صحبت سب سے بڑا ذریعہ ہے جو بچے اس منشیات کے لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بری صحبت سے بچانے کی ذمہ داری اپنے آپ کو خود کی بھی ہے اور والدین کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت اس گفتگو کا فوکس جو ہے وہ صرف والدین پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سختی کے ساتھ نگرانی کریں، ایسا نہ ہو کہ پیار میں اور غلط امیدوں کی بنیاد پر آپ بے فکر بیٹھ جائیں اور آپ کا بچہ اس مصیبت کا شکار ہو چکا ہو۔ جب اس مصیبت کے شکار بچوں سے پوچھتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا اور والدین سے پوچھتے ہیں، والدین کہتے ہیں کچھ ہی عرصہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ اس مصیبت کا شکار ہوا ہے، اور جب بچے سے پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہے سالہ سال ہو گئے مجھے اس مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ غرض یہ کہ اس سلسلے میں ہماری جو چشم پوشی ہے، ہماری جو غفلت ہے، اور ہماری جو اس سلسلے میں نگرانی نہ کرنے کا مزاج ہے اور غلط امیدیں ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں بگڑے گا، یہ روش تبدیل کرنے کی چیز ہے، اور اس کو اپنا سدھار کریں اور اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ آپ یہ کہنے لگیں کہ میرا بچہ میرے لیے وبال بن گیا، اور جب وہ وبال بنے گا تو پھر اس وبال سے اپنے آپ کو آپ اتار نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ جب بگڑ چکا ہوگا تو اب اس کو اس سے نکالنا تقریباً ناممکن کے قریب ہو گیا ہے۔ اس لیے والدین فکر مند ہو جائیں، خاص طور پر گھروں کی ماؤں کو زیادہ نظر رہتی ہے کہ بچہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے، باتھ روم میں وقت زیادہ گزار رہا ہے، اپنے کمرے کو چٹکنی لگا کر کمرے میں بیٹھتا ہے، وہاں اگر دھواں پایا جا رہا ہے، وہاں اگر غلط قسم کی سمیل بدبو آ رہی ہے، وہ اگر کوئی چیز ایسی استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ چکر کھا رہا ہے، تو یہ ساری علامتیں اس بات کی ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ کچھ غلط چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ منشیات میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ سب کے علم میں ہے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس وقت سکرر یہ درخواست کی جاتی ہے کہ والدین فکر مند ہو جائیں اور اپنے بچوں کو اس بری مصیبت اور اس طوفان سے بچانے کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیں مسجدوں میں تقریریں ہوتی رہیں گی،
آرٹیکل لکھنے والے مضامین لکھتے رہیں گے، بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے، سوشل میڈیا پر منشیات کی خرابیاں بیان ہوتی رہیں گی، اور جہاں سے اس منشیات کی وبا کو روکا جا سکتا ہے وہاں اگر کام نہیں ہوگا تو ان تمام محنتوں کا اثر نہیں نکل سکتا ہے جب تک والدین اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے تمام والدین اپنے بچوں کی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ان کا مستقبل بچانے کے لیے ہوشیار ہو جائیں اور اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی درخواست آپ کے کانوں کے گوش گزار ہو جائے اور آپ ہمت کر کے اور فکر مند ہو کر کے اپنے بچوں کے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ یہاں کی نئی نسل کو اس وبا سے، اس بلا سے، اس تباہی سے اسی طرح سے بچائے جس طرح سے اب تک کی اس وبائی بیماری سے لوگ بچے رہے ہیں۔ حضرات، صورتحال یہ ہے کہ جیسے کووڈ کے لیے فکر مند ہو گئے تمام طبقات اوپر سے لے کر نیچے تک، اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس منشیات کے وبا سے، اس لیے کہ کووڈ سے تو سارے خوف زدہ ہیں، اس لیے بچنے کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ ماسک بھی استعمال ہو رہا ہے، ڈسٹنسنگ بھی ہو رہی ہے، سینیٹائزر بھی استعمال ہو رہا ہے، ویکسینیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن وہ منشیات کے لیے اس طرح کی کوئی تدبیر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ محدود سینٹر کام کر رہے ہیں، اور محدود سینٹروں میں بھی کام کرنے والے اکتا جاتے ہیں کیونکہ سارے لوگ وہاں پہنچتے نہیں ہیں، اور اب اگر وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا سدھار نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس طرح سے منشیات کو روکنے کے لیے جیسی تدابیر درکار ہیں ویسی تدابیر اس وقت نہیں ہیں۔ اس میں پہلی تدبیر جو ہے وہ والدین کے کندھوں پر آتی ہے۔ اللہ کرے والدین کے دل میں ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور اپنی نسل کے بچانے کے اعتبار سے انسانی جذبہ بیدار ہو جائے اور اس مصیبت سے ہماری نوجوان نسل بچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔